السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کتاب۔ امید کرتی ہوں دا پاور سننے کے بعد آپ کو بہت موٹیویشن اس سے ملا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو یہ ایک اور نئی کتاب ہے، اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے سوچ کا ہمالیہ اور اس کے رائٹر ہیں قاسم علی شاہ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میرے موٹیویشنل ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ شروع کرتے ہیں سوچ کا ہمالیہ، دیکھتے ہیں قاسم علی شاہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچ کا ہمالیہ۔ ہمالیہ آپ کے ذہن میں یہ لفظ سنتے ہی کیا آتا ہے؟ دنیا کا سب سے طویل سلسلہ ہے کوہ، جس میں دنیا کے کئی بلند ترین پہاڑ آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 5 ممالک سے گزرتا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ معاشرے میں ہمالیہ کی اسی خاصیت کی وجہ سے مختلف غیر معمولی بڑی چیزوں کو ہمالیہ سے بھی نسبت دی جاتی ہے۔ میری کتاب سوچ کا ہمالیہ گویا اس جانب اشارہ ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ میرے رب کے فضل کے بعد ظاہری اعتبار سے میری غیر معمولی بڑی سوچ کے باعث ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو میری زندگی جو آج دنیا کے سامنے ہے ہمیشہ ایسی نہ تھی، لیکن جب میں نے اپنی سوچ تبدیل کی تو سب کچھ بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو گیا۔ سوچ کی جسامت۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف میں ہی نہیں، میں نے دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگوں کو، ناکام لوگوں کو بھی ان کا مشاہدہ مطالعہ کیا ہے، جس میں جو واحد عامل سب سے متحرک ہے وہ سوچ ہے۔ آدمی کی سوچ کی جسامت یعنی سائز اس کی زندگی کی کیفیت کی تشکیل کرتا ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے بڑی سوچ، جبکہ ہر ناکامی کے پیچھے آدمی کی چھوٹی سوچ کار فرما ہے۔ ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی فرد کے اکاؤنٹ کا سائز، کسی فرد کی خوشی کا سائز، کسی فرد کی طمانینت کا سائز اور اس کی سوچ پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کی سوچ کے سائز پر۔ جس فرد کی سوچ کا سائز ہمالیہ کے برابر ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی سوچ میں جادو ہے۔ کسی فرد کی غیر معمولی زندگی کا تعلق اس کی سوچ سے ہے۔ یہ سوچ جتنی بڑی ہوگی، یہ جادو اتنا ہی سر چڑھ کر بولے گا۔ ایک اہم سوال یہاں سے سوال یقیناً کیا جا سکتا ہے کہ اگر واقعی سوچ اتنی ہی قوی تاثیر رکھتی ہے اور اس پر خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا تو لوگ بڑا کیوں نہیں سوچتے؟ ماہرین کامیابی اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ، جو پوری دنیا میں 95% سے کم نہیں، بہت چھوٹا سوچتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے تو وہ آپ کو پیچھے ہٹنے اور محفوظ زندگی گزارنے پر اکساتے ہیں۔ وہ آپ کو حقیقت پسند بننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول میں نظر دوڑائیں تو سب 2 نمبری سے لے کر 10 نمبری سوچ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہمیں اپنے پیر اپنی چادر دیکھ کر پھیلانے چاہیے، لیکن ہمیں اپنی سوچ بھی اپنی چادر تک محدود رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ محدود نہیں ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں لامحدود صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرماتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم میں فلاں خامی ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ کیا میرا رب ظالم ہے جو اس نے مجھے ان خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ تمام وسائل و ذخائر مہیا کر دیے ہیں جو اسے اس دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے لیے درکار ہے۔ سائنس بھی آج یہ بات تسلیم کر چکی ہے۔ People already have all the resources they need.
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم تر یا بدتر پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان بہترین ساخت اور وسائل کے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ محدود سوچ، محدود زندگی۔ لیکن ہماری چھوٹی اور محدود سوچ کے باعث ہم خود کو کمزور، غریب اور معذور کر لیتے ہیں۔ گویا یہ کہنے دیجیے کہ انسانی زندگی میں کامیابی، ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا اوزار بڑی سوچ ہے۔ سوچ کا معیار جتنا عمدہ اور واضح ہوگا، زندگی اتنی زیادہ عمدہ اور بہتر ہوگی۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ یہ قول اقبال، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح مشہور انگریز ادیب شیکسپیئر نے لکھا ہے، یہاں کچھ بھی اچھا یا برا نہیں سوائے اس کے جسے سوچ اچھا یا برا بنا دے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر سوچ ہی سب کچھ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف کامیاب افراد کا مشاہدہ و مطالعہ کیا جائے اور یہ جانا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیوں کر کامیابی، ترقی اور خوشی پائی۔ انسانی تاریخ کے کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کامیابی اور خوشی کا جو جادو ہوا، اس کا اصل ان کی بڑی سوچ ہی تھی۔ ان افراد کی زندگیاں کوئی کاغذی فلسفہ نہیں اور نہ لفاظی ہے، بلکہ ان افراد کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اور پھر مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے، تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو بہت بڑا رکھا۔ پھر ان کی سوچ نے ان کی زندگیوں میں جو جادو کیا، وہ دنیا اس کی شاہد ہے۔ اور کامیابی اور خوشی کا سب سے مؤثر اوزار بڑی سوچ ہے۔ کرۃ الارض پر انسانوں کی اکثریت اور اوزار سے ناواقف ہے۔ یہ لوگ اگرچہ کامیابی اور خوشی چاہتے ہیں، مگر اس اوزار سے عدم واقفیت کی بنا پر اپنی منچاہی زندگی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس تحریر کے ذریعے میں اپنے پیارے قارئین کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے لیکچرز سنتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اوزار ہے، بڑی سوچ کا اوزار، بڑی سوچ جو کامیابی اور خوشی کا خزانہ ہے، آپ کے اندر سے کھوج کر آپ کی زندگی میں لا سکتی ہے، آپ کی زندگی یکسر بدل سکتی ہے۔ بڑا سوچئے، آپ بھی بڑے بن جائیں گے، آپ کو بہت سی خوشی ملے گی، آپ کو ڈھیروں کامیابیاں حاصل ہوگی، آپ کی آمدن زیادہ ہوگی، آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑا ہوگا، آپ کی عزت زیادہ ہوگی، آپ کی زندگی بڑی ہوگی۔ بڑی سوچ کا آغاز کب سے کیا جائے؟ اچھا اور اہم سوال ہے۔ اس کا سادہ ترین جواب ہے ابھی اور ابھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جس لمحے اپنی چھوٹی اور محدود سوچ کو خیر بات کہہ دیا اور جس لمحے بڑا سوچنا شروع کر دیا، اسی لمحے سے آپ کی زندگی اسی لمحے جادو اثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنی سوچ کے ہمالیہ کی بات کی ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ کی اپنی سوچ کا سائز کتنا رکھتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کتنا بڑا سوچ سکتے ہیں، تو سمجھیے اس بات کو کہ کتنا بڑا آپ سوچ سکتے ہیں۔ سوچنے کی کوشش کیجئے، کہاں تک آپ اپنی بلندیوں کو پا سکتے ہیں، اپنی سوچ کا ہمالیہ بڑا کیجئے۔ تو دیکھتے ہیں آگے رائٹر کیا کہتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔